جائے گا۔ اس وقت جو آج کل سوشل میڈیا پر خبریں چل رہی ہیں کہ کرناٹک کی وہ نوجوان بچی جس نے اپنے آپ کے ایمان کو ثابت کیا اور پوری دنیا کے سامنے اور خصوصاً باطل کے سامنے اس بات کو ثابت کر دیا کہ مسلمان کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن نبی کی شریعت سے ہٹ نہیں سکتے، نبی کے بتلائے ہوئے طریقے سے ہٹ نہیں سکتے۔ اس مسلمان شہزادی نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ پردہ فرض ہے اور قیامت کی صبح تک پردہ فرض رہے گا، چاہے انسان معاشرے کے اندر کسی جگہ پر بھی زندگی گزارنے والا ہو، لیکن شریعت کے احکامات کو اپنی زندگیوں کے اندر نافذ کر کے ہی زندگی گزارے گا اور شریعت سے ہٹ کر اپنی زندگی نہیں گزارے گا۔ کہ اس ایمان والی بچی نے اس بات کو ثابت کیا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی ماں اور بہنوں کو اس بات کی تلقین کریں، اس بات کی تاکید کریں، انہیں سمجھائیں کہ اسلام 1450 سال پہلے محمد الرسول اللہ کی موجودگی کے اندر یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ مسلمان عورتوں کو پردہ کرنا ہے، اور کن کن سے پردہ کرنا ہے شریعت نے ان چیزوں کو بھی بیان کر دیا ہے، اور یہ ایسا حکم ہے جس حکم کو کبھی توڑا نہیں جا سکتا۔ تو اس وقت معاشرے کے اندر جو خرافات اور جو اس طرح کی بدعات رسومات جنم لے رہے ہیں وہ خود ہماری غلطیوں کی وجہ سے، کہ ہم خود اپنے آپ پر غور نہیں کر رہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے ایمان والو ذرا اپنے آپ کی خبر تو لے لو، کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ ہم ایمان سے ہاتھ دھو چکے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ نبی کے طریقوں کو ہم نے پسے پش ڈال دیا، کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا قرآنی تعلیمات کو، قرآنی احکامات کو، شریعت کے احکامات کو ہم نے پسے پش ڈال دیا ہے۔ ایمان والو اپنی خبر تو لے لو۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کہ جو گمراہ ہے اس کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت یافتہ ہو، اگر تم ہدایت پر آ چکے ہو، تم شریعت کی باتوں کو اپنا چکے ہو، پھر غیروں کی باتوں سے تم متاثر ہونے والے نہیں ہو۔ تو اس لیے شریعت نے جن چیزوں کا حکم دیا اور قرآن پاک نے واضح طور پر اعلان فرما دیا، یہ ہر مسلمان کے لیے، ہر کلمہ گو کے لیے کہ ان احکامات کو ہم اپنی زندگیوں کے اندر بھی نافذ کریں اور ساتھ ساتھ میں اپنی ماؤں بہنوں کو بھی تعلیم دیں کہ اس وقت شریعت کا کس بات کا تقاضا ہے اور شریعت ہم سے کیا چاہ رہی ہے۔ ایسا تو نہیں ہو رہا کہ ہمارے بچے، ہماری بچیاں غیروں کا طریقہ اختیار کر کے اپنی زندگیوں کو اللہ کی اس عذاب کا مستحق بنا رہی ہے کہ جن چیزوں سے شریعت نے منع کیا۔ تو میں نے شروع کے اندر کہا چاچا زاد بھائی، ماموں زاد بھائی، خالہ زاد، پھوپھی زاد، یہ جتنے بھی ہیں ان سب سے بھی ایک نوجوان بالغہ لڑکی کو پردہ ہے کہ ان کے ساتھ بھی وہ اس طرح اپنے چہرے کو یا اپنے اعضاء کو ظاہر نہیں کر سکتی کہ جن کے ساتھ اس کا نکاح ہو سکتا ہے۔ تو پھر غیروں کے سامنے اپنے آپ کو کس طرح لے جانا ہے اور اپنے آپ کو کس طرح بچانا ہے اور ایمان کو کس طرح بچانا ہے اور شریعت کے احکامات کو کس طرح بچانا ہے، وہ ہر ایمان والا مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، سب کے لیے شریعت ایک ہی ہے، اور شریعت نے جو حکم دے دیا ہر ایک کو ان احکامات کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ تو ہماری اس مسلم بچی اور شہزادی نے جو اس تاریخ رقم کر دی اور پوری دنیا اس بات کی قائل ہوگی ہے کہ جو اللہ نے اس صدا کے اندر، اس لفظ اللہ کے اندر جو طاقت اور قوت ہے، اور دنیا کی بڑی سی بڑی طاقتوں اور قوتوں کے اندر بھی وہ طاقت نہیں آ سکتی کہ لفظ اللہ کے اندر اللہ نے کیا طاقت رکھی ہے کہ غیروں کے گڑھ کے اندر رہ کر اور وہ لوگ جو ایمان کے دشمن، اسلام کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن، ان کے گڑھ میں رہ کر اللہ اکبر کی تکبیر کو بلند کرنا، یہ قیامت کی صبح تک کی تاریخ رقم کی جائے گی۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے ہمارے نوجوان، ہماری نوجوان بہنیں شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، نہ کہ غیروں کی طرح۔ اور حدیث کے اندر بھی آتا ہے من تشبہ بقوم فہو من، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت کے دن اس انہی لوگوں کے ساتھ کھڑا